السلام علیکم ناظرین، نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ ڈاکٹر حامد المشرقی۔ آج پھر ایک بار پاکستان میں بڑی سوگوار ہے فضا، اور بدقسمتی سے ایک بار پھر دشمن نے پاکستان میں دہشت گردی کی بہت بزدلانہ کارروائی کی ہے۔ مستونگ میں جو دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں 50 سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی، اور اس ایسے دن جو آج ہم ایک مبارک دن منا رہے ہیں، اسپیشلی برطانیہ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول کے حوالے سے عید میلاد النبی منائی جا رہی تھی، اور اس کا ہی یہ جلوس تھا جو مستونگ میں بھی تھا۔ اور اس کے اوپر اس انداز میں میں کہتا ہوں کہ ان کو مسلمان تو دور کی بات، ایسی اندوہناک اور ہولناک کارروائی کرنے والے کو تو انسان کہنا بھی جو ہے وہ انسانیت کی توہین ہے۔ ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن منا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رسول منا رہے ہیں، اور مسلمان کے لیے شاید اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ اور اس دن جتنے بھی لوگوں کی جان گئی، بلا شبہ وہ شہادت کے درجے پر تو فائز ہیں، لیکن کیا دشمن اس طرح کی کارروائیاں کر کے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کیا توڑنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پہ اوپر ہم سوچیں، غور و فکر کریں۔ ہم اپنے اندر کے جو جھگڑے ہیں، اندر کی جو لڑائیاں ہیں، جو سیاسی جھگڑے ہیں، جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات دھر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ شاید اس کو کسی نہ کسی انداز میں پھر ایک بار پی ٹی آئی کے سر پہ تھوپنے کی باتیں کر رہی کہ جی عمران خان صاحب نے کوئی ٹی ٹی پی کے لوگ چھوڑے۔ بھئی عمران خان نے تو کوئی نہیں چھوڑے، وہ ایک آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا۔ جب 2014 میں جنرل راحیل شریف نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک آپریشن کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی وہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا، جو اے پی پی ایس سانحے کے بعد لیا گیا۔ اسی طرح جب افغانستان میں طالبان نے فتح حاصل کر لی اور جس انداز میں امریکیوں کو بھگایا گیا، اور پھر طالبان کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے اندر یہ شک شامل تھی کہ بہت سارے وہ طالبان جو ڈائریکٹ ریاست پاکستان سے متصادم نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور عمران خان نے اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں کیا کہ ان کو خود چھوڑا ہو، بلکہ عمران خان نے وہی کیا جو باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جنرل فیاض حمید اور اس وقت کے جتنی بھی سینئر اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا فیصلہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو ان طالبان میں سے یا ان جو قیدیوں کی ریلیز ہے اس کو عمران خان کے سر پہ تھوپنا جو ہے یہ بھی تاریخی طور پر بھی غلط ہے، حقائق کے حوالے سے بھی غلط ہے، اور اگر اس کو آپ کامن سینس یعنی معاملہ فہمی اور بنیادی عقل کے اوپر کے ترازو پہ دیکھیں تو بھی اس کا الزام عمران خان پر لگانا جو ہے وہ غلط ہے۔ دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھماکہ اس لیے ہوا کہ ریاست جو ہے وہ دوسرے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، ریاست کمزور ہوئی ہے، اور دشمن جو ہوتا ہے وہ ملک کی ریاست کی داخلی صورتحال کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی اندر کی کارروائی ہے، نہیں، یہ دشمن کی کارروائی ہے، لیکن دشمن یہ کارروائی اس لیے کر پایا، کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس کو قوم میں انتشار نظر آ رہا ہے، اس کو جو ہماری جو حفاظتی یا سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں ان کی توجہ کہیں اور نظر آ رہی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں میں جو ایک خلا ہے اس خلا کی وجہ سے یہ اس طرح کی کارروائیاں مزید ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ ایسی دہشت گردی ہے جو پاکستان پورے کو دوبارہ سے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ پاکستان نے 80,000 کے قریب جانیں 20 سال میں دی ہیں، اس میں سے 10,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار، 70,000 سے زائد ہمارے سویلین، جیسے آج بھی 47 سویلین ہیں اور 7 پولیس اہلکار ہیں۔ آپ ریشو دیکھ لیں کہ 5-6% جو ہیں وہ سیکیورٹی پرسونلز کی جانیں جا رہی ہیں، 90% جو ہیں یا 92% جو ہیں وہ عوامی یعنی پبلک کی جانیں جا رہی ہیں، جس کو آپ انگریزی میں کلیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے، اسٹیبلشمنٹ سب آنکھیں کھولیں، ریاست کی جو بنیادی جو اکائی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے امور پر، سیکیورٹی کے اوپر دوبارہ سے توجہ دیں، بجائے یہ کہ ہم جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان جو ہے وہ ہماری ریاست کی سیکیورٹی اور بنیادی اکائیوں کو ہو رہا ہے۔ خدا را اس طرح کے دھماکوں کے اوپر ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائیں،
بلکہ حقیقت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا کام کیا ہے اور وہ کر کیا رہی ہیں۔ آج دل تو تھا کہ بڑا خوشی سے پروگرام کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو دنیا میں ایک ایسا مذہب اور ایسا پیغام آیا جس نے پوری انسانیت کا جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی، اور اس کے علاوہ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے، لیکن بدقسمتی سے اس حادثے نے دل کو بڑا بوجھل کر دیا ہے۔ حالات کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس نہج پہ جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے، جنرل عاصم منیر، سیکیورٹی ایجنسی سب مل کر، چیف جسٹس، سب جو بھی صاحب اقتدار ہے، چاہے وہ کمزور ہے، طاقتور ہے، لایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ سب مل کر ایک فیصلہ کر لیں، اور وہ یہ کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے، دشمن سے بھی، اندرونی دشمن سے بھی اور بیرونی دشمن سے بھی۔ آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں، اس کے اندر کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا جو ہے، یہ سب سے بڑی نااہلی اور ملک دشمنی ہوگی۔ خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور اگر عمران خان نے یا ٹی ٹی پی نے یا باجوہ نے غلط بندوں کو چھوڑا تو آپ ان کو دوبارہ گرفتار کریں، آپ دوبارہ قانون کو حرکت میں لائیں، اور اپنی سیکیورٹی کو، اپنی سرحدوں کو محفوظ کریں۔ آپ اپنے اداروں میں کوارڈینیشن، اور جو آپ الحمدللہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی مانی ہوئی ایجنسیز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف اب دشمن کو پیغام دیا جائے کہ ہم سیکیورٹی پہ کام کریں گے، ہم دہشت گردی کے افریت کو پھیلنے نہیں دیں گے، ہم دہشت گردی کو پاؤں نہیں جمانے دیں گے۔ یہی وہ واحد حل ہے جس سے پاکستان دوبارہ مستحکم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ دہشت گردی بڑھتی جائے گی اور پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا شکار ہوگا۔ سب کو مل کے سوچنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بھی، اداروں کو بھی، اور سب کو۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ دشمن کو آپ بھولنا نہیں چاہیے۔ دشمن ہم پر آنکھ لگائے بیٹھا ہے کہ جیسے ہی ہم کمزور ہوں ہم پر اپنا وار کریں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی سلامتی ہے تو ہم سب ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے خود اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری تھی، آپ کیا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور بہرحال پوری دنیا میں اس طرح کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری، ان سے بچاؤ بھی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری، اور اس سے حفاظت بھی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر حامد خان المشرقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔